بچوں کو پاکستان کے لیے قربان کر رہا ہوں. جیسا والد صاحب نے قربان کیا ہے تو ہم بھی قربان کریں گے اپنے بچوں کو. یہ بچے ہیں، ان کو پڑھانا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو. ہم کو شام کو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ کے بیٹے ہیں؟ ہمارا ایک بیٹا پاگل ہے، ایک ڈرائیوری کرتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی ایک ڈرائیوری کرتا ہے، مل جاتا ہے، نہیں تو مل جاتا ہے، وہ بھی بیکار پڑا ہوا ہے. چکتا ہے. والد صاحب ہمارا در پدر، ماں ہمارا ادھر خاک بسر. ایک ٹائم ابا کو ملا، امی کے پاس ہم پیدا ہو گئے، نہ ہم کو بہنے نہ بھائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صوبیدار محمد بخش کا بیٹا خیر بخش قوم بنگزئی بلوچ اپنے ہوش ہوا سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ میرے والد صاحب صوبیدار محمد بخش، جو کہ 1938 میں برطانیہ فوج میں بھرتی ہوا، جو کہ اپنی پوری زندگی برطانیہ فوج کی خدمت میں وفاداری میں گزاری اور مرتے دم تک اپنی ایمانداری سے ڈیوٹی نبھائی. 1966 میں پاکستان فوج سے ریٹائر ہوا تو اس وقت اس کی پنشن 50 روپے مقرر ہوئی. لیکن صد افسوس میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد میں خیر بخش اس کا بیٹا کن حالتوں میں اپنا گھر کا گزارا کرتا رہا یہ مجھے پتہ ہے یا میرے خدا کو. میرے والد صاحب کو برطانیہ فوج سے میڈل ملا اور حکومت حرب سے بھی میڈل ملا. اس کے علاوہ پاکستانی فوج سے بھی میڈل ملا، لیکن اس کے باوجود میرے والد صاحب کی قربانیاں نظر انداز کیا گیا ہے. میں مجبوری حالت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملنے گیا تو ملنے نہیں دیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملنے گیا تو یہی جواب ملا، اور اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملنے گیا تو ملنے نہیں دیا گیا. پھر افواج پاکستان سے ملنے گیا تو انہوں نے عزت دی اور میری خدمت کی اور مجھے ایک سیدھا رستہ بتایا. اور اس کے علاوہ میں پریس کلب مسلم میں بھی اپنا حالت دار سنائی، لیکن کسی نے مجبوری کو نہ سنی. لہذا مجبوری کی حالت میں خیر بخش ولد صوبیدار محمد بخش اب پریس کلب کے سامنے دھرنا دوں گا. اگر میری فریاد کسی نے نہیں سنی، اپنی فیملی کے ساتھ پریس کلب کے سامنے خود سوزی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی. پوری ذمہ داری گورنمنٹ پاکستان پر ہوگی اور اس میڈلوں کو سر عام نیلام کروں گا. لہذا میری موجود گورنمنٹ سے التماس ہے کہ میری فریاد کو اوپر تک پہنچائی جائے اور میری والد صاحب کی قربانیوں کے عوض میں میری مدد کی جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی فریاد کیا ہے؟ کیا والد صاحب قربانیوں کے عوض آپ کو معاوضہ دیا جائے؟ جی، قربانیوں کے عوض سے یہ تو میڈلیں پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ ذرا تکلیف کر کے دیکھیں. 6 میڈل ہیں. 1947 کے میرے ساتھ ہیں، 1950 کے میرے ساتھ ہیں، 1953 کے میرے ساتھ ہیں، 1964 رنکھت کا لڑائی میں بھی اس نے کافی زمین ہندوستان سے قبضہ کیا ہوا ہے. اربوں روپے کا کوئلہ وہاں سے نکل رہا ہے، اربوں روپے کا کوئلہ وہاں سے نکل رہا ہے. اور جس جگہ جاؤ سیکرٹری والے بیٹھے ہیں، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. واپس ہو گیا. تقریباً 1.5 لاکھ روپے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک. یہ عمران خان کے پاس بھی ہم نے گیا. یہ رسید ہے، بھائی جاؤ شکایت کرو، جاؤ شکایت کرو. یہ عمران خان کا رسید ہے. شہباز شریف آرمی والے نے بہت ہمارا عزت کیا ہے، بولتے یہ راستہ پکڑو انشاءاللہ آپ کا کام ہوئے گا. کیا راستہ دکھایا؟ یہ راستہ دکھایا کہ پہلے آپ برطانیہ کی رجسٹری کرو، صدر آرمی چیف بڑا جو ہے اس کو رجسٹری کرو، وزیر اعلیٰ کو کرو، شہباز شریف کو کرو. یہ رسید ہمارے ساتھ پڑے ہوئے، ہم سب کو رجسٹری کیا مگر پھر بھی جواب نہیں آیا. نہیں سیدھا راستے پر نہیں آ گیا تو مجبوری سے ادھر آ گیا نا. نہیں، بات وہ راستے کی نہیں ہے، اصل بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فریاد آپ کی کیا ہے کہ آپ کو معاوضہ، یعنی ہمارا معاوضہ دے ہوئے، ماڈلوں کو معاوضہ دے ہوئے. میڈل جیسی سرکاری ملازمین جو بھی ہو، چاہے جو بھی محکمہ ہو، جو جس طرح ہو، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو میڈل ہی دیا جاتا ہے. باقی تنخواہ وغیرہ تو مل جاتا ہے فری آف کاسٹ. تو اس نے کوئی آرمی جوائن نہیں کی تھی، اس کے لیے تو معاوضہ کیسے بنتا ہے؟ جی اس کے لیے بنتا ہے ایک، اگر والد صاحب اپنے لیے کوئی میراث کماتا ہے، زمین کماتا ہے، جائیداد کماتا ہے تو اس کا جو میراث ہے تو اس کا لڑکے کھاتے ہیں. ہم ایک لڑکا پیدا ہو گیا پاکستان کی وجہ سے، ایک لڑکا پیدا ہوا، بیج بھی بوتا ہے، وہی ٹائم پر بیج اگتا ہے. والد صاحب ہمارا در پدر، ماں ہمارا ادھر خاک بسر. ایک ٹائم ابا کو ملا، امی کے پاس ہم پیدا ہو گئے، نہ ہم کو بہنے نہ بھائی ہے. ذمہ داری ہے کچھ نہیں ہے. ذمہ داری ہمارا 4 ایکڑ ہے، وہ بھی ہم نے لیا ہوا ہے. انتقال کر 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. ابھی ہم کہاں سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ دے ہوئے کہ انہوں کو ہم آباد کریں. ہم کو شام کو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے.
آپ کے بیٹے ہیں؟ ہمارا ایک بیٹا پاگل ہے، ایک ڈرائیوری کرتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی ایک ڈرائیوری کرتا ہے، مل جاتا ہے نہیں تو مل جاتا ہے، وہ بھی بیکار پڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو بیٹے کے لیے نوکری چاہیے یا آپ کو مالی مدد؟ نہ، ہمارا مالی امداد کیا جائے، ہمارا 4 ایکڑ زمین ہے، اس میں بورنگ لگایا جائے اور بیٹے کو ہمارا نوکری دیا جائے، یہ 2، اور میرا مکان ہے، یہ مکان ہے ہمارا تباہ ہے، اور یہ بچوں کا ہم فیس مانگتا ہے، یہ بچوں کو پاکستان کے لیے قربان کر رہا ہوں، جیسا والد صاحب نے قربان کیا ہے تو ہم بھی قربان کریں گے اپنے بچوں کو۔ یہ بچے ان کو پڑھانا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو جاتے ہیں صحافیوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے پروگرام منعقد کی جاتے ہیں۔ آپ کے والد فوج میں رہے، بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کو صرف اور صرف ایک الگ راستہ دکھایا، وہ خود بھی تو مدد کر سکتے۔ سر، وہ ایک شاعر بولتا ہے جس شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، یہ بتاؤ ان کو۔ ہر آدمی اپنا سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ نہیں سنو نا، میڈیا ہوئے تو ہمارا دل جلتا ہے، یہ باتیں نکلتا ہے، جب گرمی ہوتا ہے تو ماں سے لگاتا ہے، آگ جلتا ہے نا۔ اب یہ مجبوری کے ساتھ یہ سارا پھر رہا ہے، کسی کے اور جگہ میں مستنگ سے آیا ہے، 5000 روپے مشکل سے یہ فیس سب نے ادا کیا ہوا ہے، ابھی ہم مستنگ جاتا ہے، کن حالتوں میں جاتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ ہو جائے، گورنمنٹ قانون اندھیرا ہے، اندھیرا قانون کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تھا یہ پاکستان بنانے والوں کا ہر چیز ہوتا تھا۔ نہیں سوچتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کتے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، کوئی اس کا توہین کرتا ہے، انہوں کا توہین کرتا ہے پاکستان بنانے والے کا، پھر وہ خاک جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ ایک آدمی کا کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کا ٹھوڈی کار ہوتا ہے، اس کو بولتا ہے جاؤ۔ ہمارا اس کپڑوں میں، یہ داڑھی میں ہمارا کیا عزت یہ کرتا ہے؟